السلام علیکم۔ نماز کی توفیق اللہ کا احسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی۔ بزرگان دین نماز کی بڑی قدر کرتے تھے، انہیں نماز سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی موقع ملتا وہ حضرات نماز شروع کر دیا کرتے تھے اور ہر حال میں اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے قربان کرتے تھے اپنی پسند کو۔ محمد بن سیرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز دونوں میں سے اختیار ملے تو میں 2 رکعت نماز کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ 2 رکعت نماز میں اللہ کی رضا ہے اور جنت میں میری رضا ہے۔ برادران اسلام، کتنا فرق آ گیا ہے آج ہمارے اور ہمارے بزرگان دین کے درمیان کہ وہ نماز کو جنت پر ترجیح دیتے تھے اور ہم دنیاوی معاملات کو جنت پر ترجیح دیتے ہیں۔ نمازی کی معراج۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، میرے ہمسائے کو بلاؤ۔ فرشتے تعجب کریں گے اور حیران اور پریشان ہو کر عرض کریں گے، اے پروردگار عالم، تو مکان و زمان سے پاک ہے، تیرے ہمسائے کون ہو سکتے ہیں؟ تو حکم الہی ہوگا، میرے ہمسائے میرے وہ بندے ہیں جو مسجدوں کو میرے ذکر سے آباد رکھتے تھے، قرآن شریف کو شوق سے پڑھتے تھے اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرتے تھے، یہی لوگ میرے ہمسائے ہیں۔ برادران اسلام، ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اپنا ہمسایہ کہہ رہا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی معراج کی بات کیا ہوگی؟ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ جب قوم نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ کر لیا کہ جب طوفان آئے گا تو تم کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ جب طوفان آیا تو سبھی کو کشتی پر سوار کر لیا، بڑھیا کا بالکل دھیان نہیں رہا۔ طوفان آیا اور تباہی مچاتا رہا اور بڑھیا اپنی جھونپڑی کے اندر نماز میں مشغول رہی۔ آپ بے حد افسوس کرنے لگے۔ جب بڑھیا کی جھونپڑی کے پاس سے گزرے تو دیکھا بڑھیا عبادت الہی میں مشغول ہے۔ آپ اس کو سلام کرنے لگے۔ بڑھیا بولی، کیا طوفان آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا، طوفان آ کر گزر گیا، آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی، مجھ کو کوئی خبر نہیں ہے، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی۔ دیکھا آپ نے، بڑھیا نماز کے صدقے اور طفیل طوفان نوح سے نجات پا گئی۔ اگر عشق رسول میں نماز پڑھیں تو ہم بھی طوفان عذاب سے نجات پا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی صبح اور شام ایسی نہیں ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے نہیں پوچھتا ہو کہ کوئی بندہ ایسا گزرا جس نے مجھ پر نماز پڑھی ہو یا ذکر الہی کیا ہو؟ اگر ہاں کہے تو اس کے سبب اپنے اوپر بزرگی کا تصور کرتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا۔ ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔
جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ برادران ملت، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ بے شمار لوگ نماز سے غفلت کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اس بات کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں نمازی کے لیے خوشخبری ہے اور بے نمازی کے لیے بہت بری خبر ہے۔ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اس نے کفر کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے باوجود مسلمان نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ آج سے نماز کے پابند ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔